بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما، إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني، يا عليم علمني، يا عليم علمني. الحمد لله. کل ہم نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 79 سے 77 سے 89 تک تلاوت بھی کی، ترجمہ بھی پڑھا۔ البتہ تفسیر جو ہے وہ آیت نمبر 80 تک ہم نے پڑھ لی تھی، تو آیت نمبر 81 سے آج ہم نے تفسیر پڑھنی ہے۔ تو کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، ولا تطغوا فیہ، اور اس معاملے میں سرکشی اختیار نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے قائم کیے ہوئے حدود سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر میرا غضب جو ہے وہ اترے گا، نازل ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کر کے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی توہین کر کے، بدعملی کا مظاہرہ کر کے تم بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا کر کے تم میرے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاکت کے گڑھے میں جا گرا۔ ایسا آدمی جو ہے ذلت اور عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ بھی واضح فرما دیا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے کفر، شرک اور معاصی سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، ملائکہ، کتب سماویہ اور قیامت پہ ایمان لے آیا۔ اس کے بعد اس شخص نے نیک اعمال بھی انجام دیے، ایسے نیک اعمال جن کی شریعت تصدیق کرتی ہے، انسانی عقل بھی انہیں اچھا سمجھتی ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا ثم اہتدیٰ، پھر ایسا شخص ہدایت کے راستے پہ قائم رہا، اس نے مغضوبین اور مقہورین کا راستہ اختیار نہ کیا، سچے دل سے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے، ایسے آدمی کے لیے میری بخشش کے دروازے کھلے ہیں۔ ہدایت کے راستے پہ قائم رہنے کا مطلب یہ کہ انسان مرتے دم تک صحیح راستے پہ چلتا رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے پروردگار کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہو یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، تجھے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی چلے آنے پہ کس چیز نے آمادہ کیا؟ تجھے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی چلے آنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو عرض کیا قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، وہ لوگ تو میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے پروردگار میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا حکم ملتے ہی جلدی جلدی تیار ہو گئے، اور انہوں نے ذرا بھی دیر نہ کی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے حکم کی جتنی جلدی تعمیل ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی راضی ہوگا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے تیرے چلے آنے کے بعد تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا،
جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور آپ کے جانے کے 20 دن بعد سامری کا واقعہ پیش آیا۔ اسی واقعے کے بارے میں اشارتاً یہاں پہ ذکر کیا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سامری نے گمراہ کیا، ان سے بچڑے کی پوجا کرائی، اس طرح انہیں شرک میں مبتلا کر دیا۔ فرجع موسیٰ إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوران اعتکاف کی اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی قوم فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے۔ تو جب 40 دن کی مدت پوری ہوئی، فرجع موسیٰ إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اپنی قوم کی طرف اس حالت میں کہ وہ غصے سے بھرے ہوئے اور غمگین تھے۔ آپ نے آ کر دیکھا کہ لوگ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو سخت ناراض ہوئے۔ سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے، آگے بھی آئے گا کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر بڑی خفگی کا اظہار کیا کہ ان کی موجودگی میں قوم جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئی۔ قوم کو بھی سخت ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا۔ توحید کا سبق دینے والے اللہ کے نبی کے لیے یہ بات واقعی جو ہے بڑی حیران تھی کہ ان کی چند دن کی علیحدگی کے دوران ہی قوم جو ہے گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا غم ہو سکتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھنے والے ہزاروں لوگ شرک جلی میں مبتلا ہو جائے۔ ہر اہل ایمان کے لیے، مومن کے لیے یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ کوئی آدمی اس کے سامنے دین حق کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے خلاف غضب اور افسوس یہ فطری امر تھا۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل تھا قال یا قومی، فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ وعدہ تو یہی تھا کہ اپنے منتخب آدمیوں کے ساتھ وہ طور پہ 40 دن تک عبادت اور ریاضت میں مصروف رہو تو تمہیں تمہاری مطلوبہ کتاب عطا کروں گا۔ تو اس وعدے کے مطابق ہم طور پر چلے گئے، اور پھر تم نے پیچھے کیا گل کھلائے۔ افطال علیکم العہد، کیا تم پر کوئی طویل زمانہ گزر گیا کہ تم شرک میں مبتلا ہو گئے؟ کل 40 دن کی مدت میں سے صرف 20 دن میں ہی تم بگڑ گئے اور بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو فرمایا کیا مدت دراز ہو گئی؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے جان بوجھ کر یہ ارادہ ہی کر لیا تھا کہ تم پر اللہ کا غضب اترا ہے، تم نے خود اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب کو دعوت دی ہے۔ فاخلفتم موعدی، بس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں نے تمہیں تاکید کی تھی کہ راہ راست پہ قائم رہنا اور توحید خداوندی کا دامن نہ چھوڑنا۔ میں نے ہارون علیہ السلام کو بطور نائب بھی تمہارے پاس چھوڑا، اور میں نے صاف کہا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ کہ فسادیوں کے راہ پہ نہ چلنا، مگر تم تو حد سے تجاوز کر گئے۔
اور میری بات پہ عمل نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملامت کے جواب میں قالو، ان لوگوں نے کہا، ما اخلفنا موعدک بملکنا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی۔ ملک کا جو لفظ ہے یہ تین قراءتوں سے کیا جاتا ہے، تین طرح پڑھا جاتا ہے، ملک، ملک اور ملک۔ ملک اور ملک کا معنی کسی چیز کا قبضہ اور تصرف ہوتا ہے، جبکہ ملک کا معنی بادشاہی۔ لیکن اس مقام پر ملک سے مراد اختیار اور طاقت ہے۔ کہنے لگے وہ کہ ہم نے وعدے کی خلاف ورزی خود بخود نہیں کی، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، بلکہ ہم سے قوم کی زینت کے بوجھ اٹھوائے گئے۔ اوزار وزر ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے بوجھ یا گناہ۔ اس سے مراد وہ زیورات ہیں جو مصر سے چلتے وقت اسرائیلیوں نے قبطیوں سے تقریب میں شرکت کے لیے مستعار لیے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا، چونکہ ان کے مالک قبطی لوگ غرق ہو چکے تھے، اس لیے یہ ان کو واپس نہیں کیے جا سکتے تھے اور نہ ہی ان کا استعمال ہمارے لیے جائز تھا، لہذا ہم نے ان زیورات کو کسی جگہ دفن کر دیا یا پھینک دیا تاکہ یہ استعمال میں نہ آ سکیں۔ وَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اسی طرح سامری نے بھی ان کو پھینک دیا۔ اس کے بعد سامری کے شیطانی ذہن نے کام کیا، اس نے ان تمام زیورات کو جمع کیا، سوناروں کا کام تو جانتا ہی تھا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو اس نے ان زیورات کو ڈھال کے بچھڑے کی ایک صورت بنا ڈالی۔ وہ بچھڑا کیا تھا؟ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، ایک مجسمہ تھا جس سے بچھڑے کی سی آواز نکلتی تھی۔ جب اسرائیلیوں نے سونے کے بنائے ہوئے بچھڑے کو بولتے ہوئے دیکھا، فقالو، تو کہنے لگے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، کہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول کے کوہ طور پہ کہاں چلے گئے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بنی اسرائیل کے بعض بیوقوف اور غالی قسم کے لوگوں نے کی تھی، ورنہ سمجھدار لوگ ایسی بات نہیں کر سکتے تھے۔ مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب بچھڑی سی آواز نکلتی تھی تو یہ لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بعض رقص کرتے اور کئی دوسری بیہودہ حرکات کرتے۔ تو اس طرح سامری کی تحریک پہ یہ لوگ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ اور اس آیت کریمہ میں زیورات کو بوجھ اور گناہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ ان کا استعمال اسرائیلیوں کے لیے جائز نہ تھا، کیونکہ وہ قبطیوں سے عاریتاً لائے تھے مگر ان کو واپس نہ کر سکے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زیورات اسرائیلیوں نے مانگ کر نہیں لیے تھے، بلکہ جب فرعونی غرق ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر نے ان کے زیورات باہر پھینک دیے جو ان کو بطور غنیمت حاصل ہوئے، مگر پہلی قوموں میں مال غنیمت کا استعمال بھی جائز نہیں تھا، یہ تو صرف آخری امت کے لیے جائز قرار دی گئی۔ مال غنیمت کے بارے میں پہلی قوموں کے لیے دستور العمل یہ تھا کہ وہ سارا مال اکٹھا کر کے کسی ٹھیلے پہ رکھ دیتے تھے جسے آگ آ کر جلا ڈالتی تھی۔ تو بہرحال قبطیوں کے زیورات کو گناہ اور بوجھ اس لیے کہا گیا کہ ان کا استعمال اسرائیلیوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ دراصل اسرائیلی بچھڑے کی پوجا اس لیے آسانی سے اس کی طرف مائل ہو گئے کہ گائے کو پوجنا پرانی اقوام مصریوں میں پہلے سے ہی رائج تھا، اسرائیلی اس سے واقف تھے۔
وہ گائے کو پوچھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جب بچھڑے کی مجسمے سے بچھڑے کی آواز نکلی تو اسرائیلی اس پہ لٹو ہو گئے، اسے معبود تسلیم کیا۔ انسانی دماغ کی کمزوری اور اس کی بے عقلی کی یہ انتہا ہے کہ جب ماننے پہ آتا ہے تو بچھڑے کو معبود بنا لیتا ہے، اور جب انکار کرتا ہے تو اللہ کے نبیوں کو پتھر مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بچھڑے کے بارے میں اجمالاً بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے دوسرے اجزاء جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں۔ تو بچھڑے کے پجاریوں پہ اظہار تعصف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا يرون الا يرجع الیہم قولا، کیا یہ بے وقوف لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ یہ بچڑا ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا؟ ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، اور نہ ان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ تو اس جاہل قوم نے اس کو کیسے معبود تسلیم کر لیا جو نہ خالق ہے، نہ قدرت کا مالک ہے، نہ عالم الغیب ہے، نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ صفات تو اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے، لہذا معبود برحق وہی ہے۔ ایسے ہی کفار اور مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ ان کی مثال گونگے بہرے بدترین جانوروں کی ہے جو عقل سے خالی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آدمی جو ہے کسی جنگل یا پہاڑ کی چوٹی پر ہو جہاں کسی نبی یا مبلغ کا گزر نہ ہو تو اس سے نماز روزے کے بارے میں تو پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے شرک کیا تو پکڑا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل جیسی نعمت عطا کی ہے جسے استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا تھا۔ اگر اس نے اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا، شرک میں مبتلا ہو گیا تو قابل مواخذہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو عقلی طور پہ ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو عقلی طور پر ماننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو یہ آیت نمبر 89 تک تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب جو اگلی آیات ہیں ان کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ان کی تفسیر بیان کر لیں گے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आयत नंबर 90 से लेके आयत नंबर 104 तक तिलावत की सआदत हासिल की। तो अभी इन आयात का तर्जुमा भी हम साथ में देखते जाएंगे और साथ साथ में तफसीर भी करते जाएंगे। पहले तो हमारी तरतीब ये होती थी ना कि पहले तर्जुमा करते थे फिर उसके बाद तफसीर बयान करते थे, लेकिन आज हम ये नई तरतीब जो है तर्जुमा करेंगे, साथ साथ में आयात की तफसीर बयान करते हुए जाते हैं। ठीक है। वलक़द क़ाल लहुम, और बिला शुबा यकीनन, क़ाल कहा था, लहुम उनसे, हारून हारून ने, मिन क़ब्ल इससे पहले, या कौम ए मेरी कौम, इन्नमा फुतिनतुम बिह बेशक तुम आजमाए गए हो, बिही इस बिछड़े के जरिए, तुम्हें फितने में मुब्तला किया गया है इस बिछड़े के जरिए। व इन रब्बकुमुर रहमान, और बेशक तुम्हारा रब रहमान है। फत्तबिऊनी, तो तुम सब मेरी पैरवी करो। व अतीउ, और तुम सब इताअत करो, अमरी मेरे हुक्म की। ठीक है। तो अब माकबल में आपने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे तशरीफ़ ले गए, वापस आए तो देखा कि कौम जो है वो बिछड़े की माबूद माबूद बुत परस्ती में, बिछड़े के को पूजने में वो मशगूल हो गए थे। तो फिर आगे बात बयान की, ठीक है, कि मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर से वापसी से कबल हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को समझाया भी कि या कौमी इन्नमा फुतिनतुम बिह, ये मेरी कौम, तुम इस बिछड़ी की वजह से फितने में मुब्तला हो चुके हो। कुफर और शिर्क का फितना ये तो बहुत बड़ा फितना है। और फिर हारून अलैहिस्सलाम ने उनको हकीमाना तरीके से नहायत नरमी के साथ फरमाया, वइन्न रब्बकुमुर रहमान, तुम्हारा परवरदिगार तो रहमान है, तुमने बिछड़े को माबूद कैसे बना लिया है। यहाँ पे अल्लाह ताला की सिफत रहमान का जिक्र किया गया है, इसकी रहमतों की बारिश तुम पर हर आन हो रही है, मगर तुमने खुदा रहमान की बजाय बिछड़े की इबादत जो है वो शुरू कर दी है, जो तो ज्यादती की बात है। आपने कौम से ये भी फरमाया, फत्तबिऊनी, तुम मेरा इत्तिबा करो, मेरे नक्श कदम पे चलो, मेरी बात मानो और बिछड़े की पूजा ना करो। नबी जो है वो मामूर मिन अल्लाह होता है, जिसका इत्तिबा फर्ज होता है।
سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ نبی کی اتباع سے خدا کا قرب اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ چونکہ ہر نبی کا اتباع ضروری ہوتا ہے، اسی لیے ہارون علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میری پیروی کرو، میرے راستے پہ چلو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نیابت میرے سپرد کر دی ہے، ان کی نیابت میں نظام شریعت اور نظام حکومت یہ دونوں شامل ہے، لہذا ان کی غیر حاضری میں میری اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے۔ تو ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو شرک کی نجاست سے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر قوم نے آپ کی بات پر کان نہ دھرا، بلکہ وہ کہنے لگے قالو، انہوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین، لن نبرح، ہم ہمیشہ رہیں گے اس پر، عاکفین سب قائم رہنے والے، یعنی ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے بلکہ اسی شرک پہ جو ہے وہ جمے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس آ جائے۔ قوم نے صاف کہہ دیا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس نہیں آتے ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، اسی طرح اپنے نظریے پہ قائم رہیں گے۔ عکوف عاکف جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، اعتکاف بھی اسی مادے سے ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں رک جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاست کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کے لوگوں نے ہارون علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا شروع کر دیا۔ یہاں یہ بات بطور خاص قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید کے مطابق بچڑے کی پوجا اس کا فتنہ جو ہے سامری نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے خود ساختہ بچڑی کے گرد جمع ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رقص کر رہا ہے، کوئی سامنے مناجات کر رہا ہے۔ ایسی بے ہنگم حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سرزنش کی، ان کا خیال تھا کہ شاید بھائی نے حق کی نیابت اچھے طریقے سے انجام نہیں دیا، جس کی وجہ سے قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا یا ہارون، اے ہارون، ما منعکا، ما کس چیز نے منعکا تجھے روکا، اذ رأیتہم جب رأیت تو نے دیکھا انہیں صلو کہ وہ سب گمراہ ہو گئے، یعنی تجھے کس چیز نے روکا جب کہ تو نے قوم کو گمراہ ہوتے دیکھا، اللہ تتبعنی، اللہ تتبعنی کہ نہ تو پیروی کرے میری، یعنی تم میرے پیچھے نہ آئے، جب تم نے دیکھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہو رہی ہے تو تم نے فوراً آ کے مجھے خبردار کیوں نہ کیا، افعصیت امری، افعصیت تو کیا تو نے نافرمانی کی، امری میرے حکم کی، میں نے تجھے کہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں لوگوں کی اصلاح کرنا، مفسرین کے راستے پہ نہ چلنا، مگر یہاں تو شرک جیسا قبیح فساد برپا ہے، تم نے اسے کیوں کر برداشت کیا، میرے پاس کیوں نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی طبیعت کے آدمی تھے، انہیں اپنے بھائی پہ اس قدر غصہ آیا کہ ان کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ کے
यजुर्रुहु इलैह, अपनी तरफ खींचा। उस सरजनिश के जवाब में क़ाल, हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, यब्न उम्मी, यब्न उम्मा, ए मेरे भाई माँ के बेटे। यब्ना या इब्ना उम्मा ये लफ्ज है, ए मेरी माँ के बेटे, ठीक है। या ये निदा के लिए है, इबन बेटा, उम्मा तो ये मिला के लिखा हुआ यहाँ पे, यब्ना उम्मा, ए मेरी माँ के बेटे। जाहिर है कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम आपस में हकीकी भाई थे। अगरचे उम्र में हारून अलैहिस्सलाम बड़े थे, मगर अल्लाह ताला ने मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम को ज्यादा अता फरमाया। तो हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को भाई की बजाय माँ के बेटे कह के मुखातब किया, ताकि उनमें जज्बा तरहम पैदा हो और उनका गुस्सा ठंडा हो। फिर आगे कहा, ला तअखुज़, तू ना पकड़, बिलिहयती, मेरी दाढ़ी को, वला बिरासी, और ना मेरे सर को, यानी मुझ में सख्ती ना करो, बल्कि इस मामले में मेरा उज़र सुन लो कि मैं आपके पीछे क्यों नहीं चलाया। कहने लगा, मैंने तो इन लोगों को समझाने की बड़ी कोशिश की, ठीक है, मगर इन्नल कौम इस्तज़अफ़ूनी व कादू यक़्तुलूननी, बेशक ये कौम तो मुझे कमजोर समझते हुए कत्ल करने की दर पे थी। फला तुशमित बी अल अदा, आप मेरी सरजनिश करके दुश्मनों को खुश ना करें। ये कहेंगे कि देखो भाई भाई आपस में लड़ पड़े, लिहाजा आप मेरी माज़रत जो है उस पर ठंडे दिल से गौर करें, उसके बाद कोई कार्रवाई करे। असल बात यह है कि मैं आपके पीछे इस वजह से नहीं आया, इन्नी खशीतु अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैन बनी इसराइला, बेशक मुझे डर था, अन तक़ूल कि तू कहेगा, फ़र्रक़्त, तूने फूट डाल दी, बैन बनी इसराइला, बनी इसराइल के दरमियान, वलम तरक़ुब क़ौली, कि तूने इंतजार नहीं किया कौली, मेरी बात का। मुझे डर था कि आप यूं ना कहें कि तुमने बनी इसराइल के दरमियान तफर्रुका डाल दिया है। जाहिर है कि अगर मैं कौम की शिकायत लेके आपके पास आता तो कुछ लोग मेरी हिमायत करते और कुछ इन मुश्रिकीन की पार्टी में शामिल हो जाते, और इस तरह कौम जो है वाज़ेह ग्रोहों में बढ़ जाती। मैं इनको इकट्ठा रखने के ख्याल से आपके पास नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि आप ये भी ना कह देते, वलम तरकु कौली, कि तुमने मेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया। बात समझ आ गई? थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस मामले में मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के इज्तिहादात मुख्तलिफ थे। हारून अलैहिस्सलाम का इज्तिहाद ये था कि उन्हें कौम के दरमियान रह के उनकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। उनका ख्याल था कि अगर मैं इनसे अलहदा हो गया तो शायद फिर कौम की इस्लाह की कोई सूरत बाकी ना रहे। और मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का इज्तिहाद जो था वो मुख्तलिफ था। उनका इज्तिहाद ये था कि जब जब कौम इस कदर बेहुदगी पे कमर बस्ता हो गई थी तो हारून अलैहिस्सलाम को उनसे अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो बहरहाल जब हारून अलैहिस्सलाम ने यह उज़्र पेश किया कि मैंने कौम में तफरीक के खौफ से उनसे अलहदा होना पसंद ना किया, अब एक तरफ शिरक हो रहा था, दूसरी तरफ कौम में तफर्रुक़ाबाज़ी का डर था, मगर हारून अलैहिस्सलाम ने फिरका बंदी के मुकाबले में इस शिरक को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि उनका ख्याल था कि इकट्ठे रह के इनको समझाते बुझाते रहेंगे तो मामला दुरुस्त हो जाएगा और कौम जो है शिरक से बाज आ जाएगी। अगर उनसे अलहदा हो जाती तो इस्लाह का इम्कान बिल्कुल ही खत्म हो जाता। तो हारून अलैहिस्सलाम ने पार्टीबाजी को पसंद न किया, क्योंकि ये बहुत बुरी लानत है। इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान जो है वो सियासी और मजहबी पार्टी का शिकार है। हमारे मुल्क की हालत आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे ये इश्काल होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर नबी और रसूल थे,
مگر انہوں نے بھائی کی اس قدر تذلیل کیوں کی کہ انہیں سر اور داڑھی سے پکڑ کے گھسیٹا؟ یہ تو بظاہر گناہ معلوم ہوتا ہے جس کی توقع اللہ تعالیٰ کی نبی سے نہیں کی جا سکتی۔ دراصل گناہ کا ارتکاب نیت اور ارادے سے ہوتا ہے، اگر ارادہ نہ ہو تو یہ گناہ نہیں بلکہ خطا یا نسیان ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی جو تحقیر کی تھی، ان کی یہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی خاطر تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہارون علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی ہے، اور جو ناراضگی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ گناہ میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ اس قسم کی صورتحال موسیٰ علیہ السلام کو ایک قبطی کے قتل کے معاملے میں بھی پیش آئی تھی۔ آپ سے قتل ضرور ہوا تھا، مگر آپ کی نیت یا ارادہ قتل کا نہیں تھا، بلکہ اسرائیلی کو ظلم سے نجات دلانے کا تھا۔ وہاں بھی قتل کرنا ظاہری طور پہ سخت گناہ کا کام تھا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ آپ نے ارادتاً یہ قتل نہیں کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اس قسم کے حالات سے گزرنا پڑا۔ 29 سال تک کے طویل واض و نصیحت کے باوجود جب آپ کی قوم سیدھے راستے پہ نہ آئی، اذهب مغاضبا، تو غصے میں آ کے قوم سے علیحدگی اختیار کی۔ آپ کا یہ غصہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا کہ قوم کو سمجھاتے ہوئے اتنا طویل عرصہ ہو گیا مگر ان کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہی نہیں، یہ لوگ کفر شرک سے باز نہیں آئے۔ تو یونس علیہ السلام کی لغزش بھی گناہ کے زمرے میں نہیں آتی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو سرزنش کرنا بھی کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے یہ کام اللہ کی خاطر ناراضگی کی وجہ سے کیا تھا۔ کہ جب ہارون علیہ السلام کا عذر آپ پر واضح ہو گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کی درخواست بھی پیش کر دی اور عرض کیا، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چنانچہ آپ نے پھر سامری سے ہارون علیہ السلام کی جب سرزنش کی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ اطلاع تو آپ کو طور پہ ہی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی دی تھی کہ آپ کی قوم کو فتنے میں ڈال دیا گیا اور سامری نے انہیں گمراہ کیا۔ تو آپ نے سامری سے خطاب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فما خطبک، تو کیا ہے تیرا معاملہ یا سامری، اے سامری، کیا حال ہے تیرا اے سامری، یعنی تم نے بچڑا بنا کے گمراہی کا یہ سلسلہ کیوں شروع کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور خلیفہ وقت بھی تھے، تو انہیں پوچھنے کا پورا حق تھا۔ اس کے جواب میں قال، سامری نے کہا کہ بچڑا سازی کی وجہ یہ بنی، بصر تو میں نے دیکھا، بیما اس چیز کو جو لم یبصرو ان سب نے نہیں دیکھا، لوگوں نے نہیں دیکھا، بصر تو بیما لم یبصرو بھی، میں نے وہ کچھ دیکھا جو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے۔ فقبضت، تو میں نے بر لی، مٹھی بر لی، قبضتاً مٹھی، من اثر الرسول، رسول کے نقش پا سے، بس میں نے مٹھی بھر لی رسول یعنی جبرائیل کے نقش قدم سے، نقش پا سے، پاؤ قدم کو کہتے ہیں۔ فنبذتها، بس میں نے اس کو ڈال دیا، میں نے ڈال دیا اسے اس بچڑے کے اندر۔ وکذالک، اور اسی طرح، سولت، خوشنما بنا دیا، آمادہ کیا، لی، مجھے، نفسی، میرے نفس نے، یعنی میرے نفس نے مجھے اس چیز پہ آمادہ کیا۔ بعض ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے وہ بات سوجی جو دوسروں کو نہیں سوجی تھی، میں نے پہلے تو رسول کا اتباع کیا مگر پھر چھوڑ دیا، اور میرے نفس نے اسی طریقے سے مجھے آمادہ کیا تو میں نے یہ بچھڑا بنا لیا۔ عام مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ رسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے،
वो घोड़े पे सवार थे। सामिरी ने घोड़े के नक्शे पा से कुछ मट्टी उठा ली, जिसे उसने सोने से बनाए हुए बिछड़े में डाल दिया। तो उससे ये करश्मा महाराज वजूद में आ गया और बिछड़े से आवाज आने लगी। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस सोने का बिछड़ा बनाया गया वो इसराइलियों के पास किब्तियों की अमानत था और इसराइलियों का उस पर कोई हक न था। उधर जब उस सोने पे जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पांव की बाबरकत मट्टी पड़ी तो हक और बातिल के इख्तिलाफ से ये करश्मा बन गया और उसमें से जिंदा बिछड़े की तरह आवाज आने लगी। सामिरी ने ये मट्टी कैसे हासिल की? बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब फिरौनी लश्कर मूसा के ताक़ुब में बहर कुलज़म पहुंचा तो उस वक्त वो समंदर के खुश्क रास्ते में उतरने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा जो इंसानी शक्ल में घोड़े पे सवार होके आए। उन्होंने अपना घोड़ा समंदरी रास्ते पे डाल दिया, जिसे देखकर फिरौन और उसका लश्कर भी समंदर में उतर गया। सामिरी करीब खड़ा देख रहा था कि जिस जगह पे जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े का कदम लगता है वहां उस जगह सरसब्ज हो जाती है, वो जगह सरसब्ज हो जाती है। तो उसे मालूम हुआ कि ये कोई गैर मामूली चीज है, तो उसने घोड़े के नक्श कदम से मुट्ठी भर मट्टी उठाकर अपने पास महफूज रख ली, जो बाद में सोने के बिछड़े के मुंह में डाली तो वो बोलने लगा। बाज मुफस्सिरीन जो है सामिरी के गैर मामूली परवरिश के वाकई की तरफ भी गया। सामिरी की पैदाइश पे फिरौन के खौफ से उसकी माँ सामरी को गार में फेंक आई थी। वहां पर अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो आके उसके मुंह में 3 उंगलियां डालते थे, एक में से दूध, दूसरी में से शहद और तीसरी उंगली में से मक्खन निकलता था, जिससे सामरी की परवरिश हुई। तो बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हो सकता है कि सामरी ने गार में क़याम के दौरान जिब्राईल की कोई खुसूसियत देखकर इनके कदमों की मट्टी हासिल कर ली हो और फिर ये मट्टी सोने के बिछड़े में डाल दी हो, जिससे वो बोलने लगा। अलबत्ता आम मुफस्सिरीन बहर कुलज़म में जिब्राईल के घोड़े के नक्शे पाँव वाली रिवायत को तरजीह देते हैं। अगली बात में फिर मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। बात फरमाती है कि मज़कूरा मट्टी डालने से सोने का बना हुआ बिछड़ा हकीकत में गोश्त पोश का बना हुआ जिंदा बिछड़ा बन गया था और उसकी फितरती आवाज़ आने लगी थी। अलबत्ता बाज़ मुफस्सिरीन की तहकीक ये है कि बिछड़े की हयत तब्दील नहीं थी, वो बदस्तूर सोने का मुजस्समा था, मगर उसमें से आवाज़ बिछड़े की बोलने की आ रही थी। तो कुरान मजीद के ज़ाहिरी अल्फाज इसी नज़रिए की तायीद करते हैं। इस बिछड़े के लिए जसदन लहू खुआर के अल्फाज इस्तेमाल हुए। इसका मतलब है कि वो बिछड़े की शक्ल और सूरत का एक ढांचा था जिससे बिछड़े की बोलने की आवाज़ आती थी। सामिरी का जुर्म इस कदर संगीन था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल करने का इरादा किया, मगर अल्लाह ताला ने ऐसा करने से मना फरमा दिया कि इसमें खास मसलहत थी। इसकी मिसाल जंग हुनैन में भी मिलती है। जिस शख्स ने एतराज़ किया था वो वाजिबुल कत्ल था। खालिद ने अर्ज किया कि हुजूर मुझे इजाज़त दें, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। आपने फरमाया कि ऐसा ना करो, इसकी औलाद और पैरोकारों में से ऐसे गुमराह लोग निकलेंगे जो ऐसी नमाज पढ़ेंगे कि तुम उनके मुकाबले में अपनी नमाज को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझोगे। मुसलमानों वाली शक्ल सूरत होगी, मगर वो इस्लाम से इस तरह निकल चुके होंगे जिस तरह तीर जो है शिकाल से निकल जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के कत्ल की इजाजत ना दी। इसी तरह सामिरी को भी छोड़ दिया गया। अलबत्ता उसको दुनिया और आखिरत दोनों जगह सजा मिली। दुनियावी सजा के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम ने सामिरी से फरमाया, कौला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फज़हब, बस तू जा, इन्ना, बस बेशक, लका, तेरे लिए, फज़हब, तू चला जा, दूर हो जा, बेशक तेरे लिए इस दुनिया में सजा ये है, इल हयाती, इस जिंदगी में सजा ये है, अन तकूल ला मिसास, के तू कहता रहे ला मिसास, मुझे मत छूना, यानी तू लोगों से कहता फिरेगा मुझे ना छूना। तुम पर एक वहशत तारी हो जाएगी, तुम इंसानियत के दायरे से निकल के वहशी बन जाओगे, इधर उधर भागते फिरोगे,
हर करीब आने वाले शख्स से कहोगे मेरे करीब ना आना, मुझे हाथ न लगाना। वजह यह थी कि जो आदमी सामरी को हाथ लगा देता था या वो किसी शख्स को छू लेता था तो दोनों को शदीद किस्म का बुखार होता था। तो दुनिया में छूत छात की बीमारी उसी सामरी के जरिए फैली। उस बीमारी का सरदार यही शख्स तस्लीम किया जाता है। ये तो उसकी दुनियावी सजा का जिक्र था। उखरवी सजा के बारे में फरमाया, वइन्न लका, और बेशक तेरे लिए मौइदन, एक वादा है, तुम्हारे लिए एक वादा है, लन तुखलफा, हरगिज तू खिलाफ वर्जी नहीं किया जाएगा उसकी, जिसकी हरगिज खिलाफ वर्जी नहीं होगी, जिसकी हरगिज खिलाफ वर्जी नहीं होगी। यानी ये वादा जरूर पूरा होगा। यहाँ पे तुखलफा का तर्जुमा तू खिलाफ वर्जी किया जाएगा, ये ठीक नहीं है। जिसकी हरगिज खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ठीक है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस वादे से मुराद आखिरत का वादा है। जब क़यामत को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होगा तो ये वादा उस वक्त सजा की सूरत में पूरा होगा। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का भी यही कौल है। और शायद इस वादे से दज्जाल का खुरूज भी मुराद हो, क्योंकि दज्जाल यहूद में से होगा और सामरी के फसाद की तकमील करेगा। ठीक है। उर्द और बिछड़े के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से फरमाया, वंजुर, और तू देख इला इलाही का, अपने माबूद की तरफ, अल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफा, जो तू हो गया था उस पे कायम रहने वाला। यानी अपने उस माबूद की तरफ तो देखो जिस पे तुम झुके पड़े थे, उसको माबूद मानकर उसके सामने सजदा और रक्स करते थे। देखो हम उसके साथ कैसा क्या सलूक करते हैं। लनुहर्रिक़न्नहु, अलबत्ता यकीनन जरूर बजरूर हम जलाएंगे उससे, सुम्मा लननसिफन्नहु, बिलाशुबह जरूर हम उड़ाएंगे उसकी राख, फिल यम में, समंदर में, नस्फा, अच्छी तरह उड़ाना। यानी पहले हम उसे सही तरीके से जला डालेंगे, फिर हम उसकी राख को समंदर में उड़ा देंगे, यानी बखेर देंगे। फिर उसकी मुजस्समे के साथ यही सलूक किया गया, उसको आग में जला के राख बना दिया गया, फिर उसकी राख को दरियाओं में बहा दिया गया। ठीक है। उस बिछड़े के बारे में मुफस्सिरीन की दो राय हैं। बास कहते हैं कि सामरी के मट्टी डालने से ये गोश्त पोश का बना हुआ सचमुच का बछड़ा बन गया। बास कहते थे कि वो मुजस्समा ही था, मगर वो आवाज निकलती थी बिछड़े की तरह। अब अगर वो गोश्त पोश का बिछड़ा बन गया होगा तो उसका जलाना आसान था, जैसे वाकयात दुनिया में पेश आते रहते हैं। और अगर वो सोने के जेवरात का ही बिछड़ा था तो उसका बुरादा बना के जला दिया गया होगा, अगरचे उस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। बहरहाल उसे जला के राख कर दिया गया। कुरान मजीद के इन अल्फाज से ये बात भी मालूम हो गई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सोने से कोई फायदा नहीं उठाया था, न तो दोबारा जेवरात में तब्दील किया, न उसके सिक्के बनाकर तकसीम किए, और न किसी दूसरी सूरत में उससे इस्तेफादा किया, बल्कि उसे जला के ज़ाया कर दिया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहा अन इज़ाअतिल माल, माल को यूं ही ज़ाया करने से मना फरमाया है। मुहक्किकीन वजह ये बताते हैं कि जिस माल की ज़िया में शिआर कुफर और शिर की तजलील पाई जाए वो माल हकीकत में ज़ाया नहीं होता। तो यहाँ पे शिर के शिआर की तजलील मकसूद थी। उन्होंने पिछड़े को माबूद बना लिया, लिहाजा उसकी तजलील और तहकीर करके उसे ज़ाया कर देना उसके दुनियावी तौर पे मुस्तफीद होने से बेहतर था कि उससे फ़ायदा उठा लिया जाए। तो अगर किसी कीमती से कीमती बुत को भी तोड़ फोड़ के ज़ाया कर दिया जाए तो ये दुरुस्त है। इसी तरह कोई तस्वीर चाहे कितनी कीमती क्यों ना हो उसे पाड़ के ज़ाया कर देना चाहिए। इसी तरह कपड़े वगैरह की बनाई हुई गुड़ियों का भी यही हुक्म है कि उन्हें जलाकर राख कर दो। इस तरह का जिया जायज़ है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तमाम बुत जो है वो पाश पाश कर दिए। आपने इनके पीतल तांबे या सोने चांदी का कोई दूसरा मसरफ नहीं निकाला,
بلکہ سب کو توڑ پھوڑ کے ضائع کر دیا. ٹھیک ہے. انما الہکم اللہ الذی، یقیناً صرف تمہارا معبود اللہ ہے، اللہ ہی ہے، الذی جو کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، وسیع وسیع اس نے گھیر رکھا ہے کل شیء ہر چیز کو علم اپنے علم سے. تمہارا معبود تو وہ معبود برحق ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. حقیقی معبود تو اللہ تعالیٰ ہے جو نفع نقصان اور قدرت تامہ کا مالک ہے. ٹھیک ہے. بلا بچڑا جو تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، وہ معبود کیسے بن گیا؟ اس کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جلا کر اس کی راکھ بھی پانیوں میں بکیر دی گئی ہے. جو خود اپنی ذات کی حفاظت نہیں کر سکا وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے اور کیسے معبود بن سکتا ہے؟ وسع کل شیء علما، اس معبود حقیقی کا علم تو ہر چیز پر حاوی ہے. وہ علیم کل ہے، خالق ہے اور مربی ہے، نافع اور زار ہے، وہی ہر چیز کا متصرف ہے. لہذا اس کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنانا یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے. اور پھر اس بچڑے کی وجہ سے اس کے پجاریوں کو بڑی خفت اٹھانا پڑی. ان مشرکوں کی توبہ کی قبولیت کے لیے ان کے لیے قتل کی سزا مقرر ہوئی. اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی حد ان پہ جاری کی. تو بنی اسرائیل میں سے اہل ایمان نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مشرک رشتہ داروں کو قتل کیا، اور اس طرح ہزاروں اسرائیلی مارے گئے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ آخرت کے عذاب سے بچ گئے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں سابقہ اقوام کی سرکشی کے حالات بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو آگاہ کیا کہ وہ سرکش لوگوں کے برخلاف اپنے مشن کو جاری رکھے اور انہیں نافرمان لوگوں کے انجام سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ کہیں ان کے نقش قدم پہ چل کر یہ بھی ناکامی کا منہ نہ دیکھے. کیونکہ سابقہ اقوام کے حالات کا علم وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور وحی انبیاء پہ نازل ہوتی ہے تو اس ضمن میں نبوت اور رسالت کا ذکر بھی آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاد اور نزول کتاب کی مضامین بھی آ گئے. کذالک، اسی طرح، نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، ہم سناتے ہیں آپ کو، من انباء، خبروں میں سے، ما قد سبق، جو یقیناً گزر چکی ہے. جس طرح ہم نے اس مقام پہ موسیٰ، ہارون علیہ السلام اور فرعون کا حال بیان کیا، اسی طرح ہم آپ پر ان لوگوں کی خبریں بیان کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو نسبتاً قریبی زمانہ ہے، ہم اس سے پہلی اقوام کا حال بھی بیان کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے نبی کس طرح پیغام حق پہنچاتے رہے، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، پھر ان کا کیا حشر ہوا. اس قسم کے واقعات بیان کرنا معجزہ ہے، کیونکہ سابقہ اقوام کے صحیح صحیح حالات طریق سے تو معلوم نہیں ہو سکتے، یہ صرف اور صرف وحی الہی کے ذریعے معلوم ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے واقعات آپ کو ٹھیک ٹھیک پہنچائے، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کا حال بھی بیان کرتے ہیں. وقد آتیناک، پھر اس کے بعد یہاں پہ قرآن مجید کی حقانیت کو ذکر کیا. وقد، اور یقیناً، آتیناک، ہم نے دی آپ کو، من لدنا، اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، ذکر، ایک نصیحت. البتہ تحقیق ہم نے دیا آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت نامہ. اس نصیحت نامے سے مراد قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے مختلف نام ہے: قرآن، فرقان، ہدایت، نور، تذکرہ. قرآن مجید ایک عظیم نصیحت نامہ ہے جس کی نصیحت آموز باتوں، اصول اور قوانین پہ عمل پیرا ہو کے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے.
اس میں عبرت آموز واقعات بھی ہے، تاریخی حقائق بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا بیان بھی ہے، تمام انبیاء کی شریعتوں کا ذکر ہے، تو یہ بہت بڑا نصیحت نامہ ہے۔ ومن اعرض، اور جس نے اعراض کیا، عنہ، اس سے، یعنی جس نے قرآن مجید جیسے نصیحت نامے سے روگردانی کی، اس کی تکذیب کی یا اس کو زندگی کا لائحہ عمل نہیں بنایا، فإنہ، تو بے شک وہ، یحمل، اٹھائے گا، یوم القیامت، قیامت والے دن، وزرا، ایک بوجھ۔ ایسا آدمی قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا۔ ظاہر ہے کہ جس نے اللہ کی اس آخری پروگرام سے فائدہ نہ اٹھایا، کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا ہوگا وہ، تو آخرت میں یقیناً اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی گردن پہ اٹھائے گا۔ تو جو آدمی قرآن سے اعراض کرتا ہے، اس میں عقیدے کی پاکیزگی، اخلاق اور اعمال کی تہذیب کیسے آ سکتی ہے؟ لہذا وہ لازماً خدا کی ناراضگی خرید کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین، سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہ، اس میں، وساء، اور برا ہوگا، لہم، ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، حملہ، بوجھ اٹھانا، یعنی ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی بوجھ میں دبے رہیں گے، اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملہ، اور قیامت والے دن ان کے لیے یہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائیں گے۔ وزر اور حمل دونوں کا معنی بوجھ ہے، تاہم جو ہے وزر گناہ کے بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حمل عام بوجھ پہ بولا جاتا ہے جس میں گناہ کا بوجھ بھی شامل ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں کمائے گئے برے اعتقاد اور اعمال قیامت والے دن انسان کے اوپر سوار ہوں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں تم سوار تھے، آج ہم تمہاری گردن پہ سوار ہوں گے۔ انسان دنیا میں جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ گویا اس پہ سوار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ دنیا میں جس شخص نے کسی آدمی کا حق تلف کیا، وہ قیامت کے دن اس پہ بوجھ بن کے سوار ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا مال یا جانور غصب کر لیا، تو قیامت کے دن وہ اسے اٹھا کے لائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے ایک ہاتھ زمین چھینی کسی کی، تو زمین کا وہ حصہ ساتوں زمینوں تک اکاڑ کر اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور وہ اسے کھینچتا ہوا میدان محشر میں لے آئے گا۔ اگر کسی نے گائے بھینس چوری کی ہے، مکان پہ ناجائز قبضہ کیا، تو وہ ہر چیز گردن پہ اٹھائے ہوئے حاضر ہوگا، جس سے غاصب جو ہوگا اس کو بڑی تکلیف ہوگی، بڑی تذلیل ہوگی۔ ٹھیک ہے، بعض بوجھ جو ہے وہ مفید بھی ہوتے ہیں، مگر اس مقام پہ گناہوں کے جس بوجھ کا ذکر ہے اس میں تباہی اور بربادی کا سامان ہی ہوگا۔ باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے، اعراض قرآن کے حوالے سے گفتگو بھی وہ آپ کے سامنے کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔